بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 رمضان المبارک اور پارہ نمبر 6 کی خصوصی نشریات اور اس کے خلاصۃ القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 6، یہ پارہ نمبر 5 میں جو سب سے آخر میں سورہ نساء تھی، سورہ نساء کا دوسرا حصہ اسی پارے میں ہے، اور سورہ نساء کا وہ حصہ جو پارہ نمبر 5 میں ہے سب سے آخر میں حرمت خواتین کے متعلق، حرمت مصاہرت کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اب اس میں پارہ نمبر 6 میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا کہ برائی کو ظاہر کیا جائے، برائی کا اظہار کیا جائے۔ کسی بھی شخص کی برائی آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اللہ نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کے عیوب کو ظاہر کیا جائے، لوگوں کی برائیوں کو ظاہر کیا جائے، لوگوں کی کمیوں کو اچھالا جائے، لوگوں کے عیوب کو اور عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ اس کو نہیں پسند فرماتا۔ ہاں، الا من ظلم، مگر کوئی شخص بہت ظالم ہے، جابر ہے، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے انسانیت اور انسان، کئی لوگ، معاشرہ، کنبہ اور خلق خدا اس کے ظلم سے پریشان ہے، اس کے ستم سے پریشان ہے، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا ہیں، تو پھر ایسے شخص کے متعلق کہا جائے، بتایا جائے کہ وہ شخص ایسا ہے جو معاشرے میں ایسے ظلم کرتا ہے جس کی وجہ سے خلق خدا پریشان ہے۔ عمومی طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کسی بھی مسلمان کیا کسی غیر مسلم کے بھی عیوب کو بیان کرنا، عیبوں کو بیان کرنا، اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کے بعد 2 قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ عام منافقین جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن تھے منافقین۔ دوسرا یہود کا تذکرہ ہے۔ یہود اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے پاس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، گو انہوں نے ان ساری کتابوں میں تحریف کر دی تھی، تبدیل کر دی تھی، ان میں چینجنگ کر دی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنا یہ ترہ سمجھتے تھے، ترہ امتیاز سمجھتے تھے کہ بھئی ہم جیسے ہیں ایسا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اندر ہی اندر انہوں نے ان منافقین جو حجاز کے یا عرب قبائل کے تھے رہنے والے، مدینے میں رہنے کے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف اور طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کی جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزیں انہوں نے کرنا شروع کر دی تھیں۔ تو منافقین کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہود کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اہل کتاب نصارہ کا تذکرہ ہے کہ ان کا بھی بڑا حصہ اسلام کے دین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ یہود کو حسد تھا کہ زیادہ نبی ہم میں آئے، یہ آخری نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں ہوئے۔ نصارہ کو حسد تھا کہ زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ حسد ایک بڑی بری بیماری ہے، حسد کی وجہ سے ہی لوگ دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کو کسی دوسرے کی کوئی چیز، اچھی چیز بھی بری لگتی ہے۔ اچھا اس کو دیکھو کیسی گاڑی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھو ہر وقت کیسے کپڑے پہنتا ہے، اب یہ حسد ہے۔ بھئی اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ اختیار کریں، اس کو آپ نے تو لے کے نہیں دیے، اس کا اچھا گھر ہے تو آپ نے تو آپ سے تو نہیں لیا اس نے، یا آپ کو خدا نہ خواستہ اس نے حق تو نہیں مارا۔ تو حسد ایک بہت بری بلا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اللہ حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ رکھے جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ عنایت فرمایا تعوذات میں سے جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ پیارے نبی جی آپ ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ جادو کی سب سے بڑی وجہ یہ حسد ہوتی ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگوں نے جادو کیے، آپ پھر بیمار ہو گئے، پھر اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور یہ صورتوں کا نزول اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی ہے۔ تو یہ لوگ جادو کیوں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مقروض نہیں تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، وہ تو رحمت 2 جہاں تھے۔ حسد تھا بس،
حسد تھا کہ یہ کیوں بن گئے نبی آخری. ہاں بس وہ حسد نے ایسا ان کو وہ کیا کہ وہ دین سے محروم، اطاعت سے محروم، غلامی یا رسول سے محروم ہو گئے، الٹا تکلیف پہنچانے والوں میں، ایذا پہنچانے والوں میں ہو گئے. تو عام مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسکیمیں سازشیں بنانا، اور پھر صف اول میں نمازی پڑھنا. تو منافقت یہی ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے اندر سے بغض نہیں ختم کرتے. یہود وہ بھی یہی کرتے تھے، ان کو بھی اندر میں حسد تھا، اور نصارہ اہل کتاب ان کو بھی یہی تھا، حسد تھا. تو یہ حسد بہت بری بیماری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد جو اگلی صورت ہے، اس صورت کا نام سورۃ المائدہ. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو اس صورت میں وہ دسترخوان والا ایک مشہور قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ آگے چل کے آئے گا، اور وہ اگلے پارے میں ہے چونکہ انشاءاللہ، تو میں اگلی نشست میں اس کو عرض کروں گا. اس سے پہلے اس صورت کے جو اہم مضامین اور سورہ مبارکہ کے جو احکامات ہیں میں اس کے متعلق عرض کر دوں. صورت مدنی ہے، 120 اس کی آیات ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آخری مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. بہرحال اس صورت میں قرآن پاک کی وہ عظیم آیت موجود ہے جس کی اپنی جگہ بہت اہمیت اور شان بیان ہے، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی نے ایک دن کہا کہ عمر تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہاری جو کتاب یعنی قرآن ہے اس میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہودی کیا کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر کی شان کو کہ یہودی نے منہ سے وہ جملہ نکالا، حضرت عمر پہنچ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کون سی آیت ہے، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. تو آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اکملت مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سبق وہاں سے شروع ہوا تھا اس کا یہ آخری سبق ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یاد کیجئے وہ غار حرا کا منظر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ آیا، اقرأ پڑھیے، تو فرمانے لگے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر کہا اقرأ پڑھیے، تو سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار کہا، سرکار نے پھر یہی جواب دیا. آخر اس فرشتے کو چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، زور سے بھینجا، دبایا، اور فرمایا اقرأ، کہا اقرأ. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ موقع ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سارا جہان. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ پڑھی. یہ پہلی قرآن کی آیات تھی جو باقاعدہ طور پہ نازل ہوئی غار حرا میں. تو جو سفر، جو سبق، جو پروگرام، جو منشور، جو درس، جو وعظ، جو پیغام خدا، جو پیغام مقدس، جو پیغام خدا اور پیغام رشد و ہدایت غار حرا سے شروع ہوا تھا، آج حجت الوداع کا موقع ہے اور سارے مسلمان اکٹھے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اکٹھے ہیں. جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، شاگرد تھے، جانثار تھے، وفادار تھے، آپ کے وزیر شعار تھے، وہ سارے اس میدان میں اکٹھے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنے کے اوپر سوار ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس موقع پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیں، اے محمد کے غلاموں آپ سنو، اے ابو بکر عمر عثمان علی آپ سنو، اے حسن حسین آپ سنو، اے بلال معاویہ آپ سنو. سارے صحابہ کو سنایا، اور گویا سارے صحابہ کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پوری امت کو سنایا، امت کے آخری انسان کو سنایا. قیامت کے دن، قیامت کی صبح تک آنے والے آخری بچے کو یہ پیغام دیا ہے، تمہارا دین مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم،
تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین میری نعمت ہے، یہ نعمت میں نے تمہارے اوپر تمام کر دی ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھنے لگے تو یہ سوچا کرے یہ اللہ کی نعمت ہے، حکم تو ہے ہی ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے لیکن یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، نماز اللہ کا حکم ہے لیکن یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے لیکن یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، صدقہ اللہ کا حکم ہے لیکن یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، سچ بولنا اللہ کا حکم ہے لیکن یہ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ تو یہ دین اللہ کے احکامات بھی ہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں گا، میں راضی ہو گیا کب؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس بات کے اوپر کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین بنا دیا، تمہارا دین میں نے اسلام بنایا۔ اب تمہیں دین موسوی کی ضرورت نہیں، دین عیسوی کی ضرورت نہیں، تمہیں اب دین عزیروی کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی اور دین کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین بنا دیا، اب اسلام پہ چلو گے تو میں راضی ہوں گا، اسلام کے اوپر عمل کرو گے تو میں راضی ہوں گا، مسلمان بنو گے، اسلام پہ چلو گے، اسلامی احکامات پہ کے اوپر عمل کرو گے، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے، اسلامی فرامین کے اوپر عمل کرو گے، اسلامی ارشادات کے اوپر عمل کرو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان بن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو گے، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا، تمہارے دونوں جہان سنوار دوں گا۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے امت محمد کے لوگوں، ایک اور پیغام بھی اس میں ہے، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا، اب قیامت کی صبح تک تمہیں اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، اوہو اسلام میں تو یہ نہیں ہے، اسلام تو اس موقع پر رہنمائی نہیں کرتا، اسلام اب یہاں پہ خاموش ہے۔ اسلام خاموش نہیں، سننے کے لیے کان ہونے چاہیے، اسلام ختم نہیں ہوا، پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، پڑھنے کے لیے دل دماغ زبان ہونی چاہیے، سمجھنے کے لیے ہدایت والا دل ہونا چاہیے، اور وہ دل ہونا چاہیے جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں جس میں اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی محبت کا شوق ہو، جس میں جنت کا شوق ہو، جس میں جہنم کا خوف ہو، جس میں انبیاء کی محبت ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی محبت کا جذبہ موج زن ہو۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں قدم قدم پہ اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ جب منہ ہی موڑ لو، ہاں جی، دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج میں اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے، اس میں سورج کا قصور نہیں، اور 14ویں کی رات کو چمگادڑ آنکھ بند کر لے، اور کر لیتی ہے عام طور پہ، تو اس میں 14ویں کے چاند کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ایک تو سامعین اسلام مکمل ضابطہ حیات یہ بیان ہوا، اس میں آپ کسی اور چیز کی کمی بیشی، داخلے خارجے کی، اضافے کی، یہ لگا دو، یوں کر دو، یہ ایڈ کر لو، وہ کر لو، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ بھی کر لو، یہ بھی تو بڑا پیارا ہے، یہ سارے پیارے ویارے اپنی جگہ پہ بہت ہوں گے پیارے، لیکن اتنی پیارے ہوتے تو اسلام کا حصہ بنا دیا جاتا، اسلام کا دین بنا دیا جاتا۔ بالکل ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہیں، اللہ کہتا ہے فجر میں یہی نماز ہے بس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنت پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 2 فرض پڑھے، اب 2 سنت اور 2 فرض قیامت کی صبح تک یہی فجر کی نماز ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں 2 کے بجائے 3 سنت پڑھ لیتا ہوں، میں 4 سنت پڑھ لیتا ہوں، تو اسے بڑے پیار سے کہا جائے گا آپ کی یہ شوق محبت اور آپ کا یہ جذبہ سر آنکھوں پر، لیکن یہ جذبہ، یہ شوق کملی والے کی غلامی سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار نے 2 پڑھی تو آپ کون ہوتے ہیں 4 پڑھنے والے؟ سرکار نے 4 پڑھی تو آپ کون ہوتے ہیں 8 پڑھنے والے؟ جو آقا نے کیا وہ دین، جو آقا نے کہا وہ دین، جو آقا نے فرمایا وہ دین، جو آقا نے کر کے دکھایا وہ دین، جو 1.25 لاکھ صحابہ کو سکھایا وہ دین، جو اللہ نے حجت الوداع کے موقع پہ اتارا وہ دین، بس یہی دین ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کو یہی پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی چہرہ ہو اور کوئی جو ہے وہ مہرہ ہو اور کوئی شکل ہو اور وہ کسی طرح کی باتیں ہوں، اگر وہ اللہ رسول کی فرمان کے مطابق نہیں ہیں، وہ دین نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین یہ ایک آیت مبارکہ تھی جو قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور تکمیل دین کی آیت، اسلام کو اس نے مکمل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا اس کے اوپر۔ تو سامعین یہ تھی قرآن پاک کی وہ عظیم اور مبارک آیت جس میں تکمیل اسلام، تکمیل دین کی مکمل وضاحت کے ساتھ اس میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ
جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہ داخل ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگ چلو ہمارے ساتھ، اور قوم عمالقہ وہ بیت المقدس پہ قابض ہے، اس کو وہاں سے نکالیں، اور نکال کے ہم بیت المقدس اپنے قبضے میں کر لیں اور وہاں پہ۔ تو بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ وہ کہتے بہت کچھ تھے، کرتے کچھ نہیں تھے، بس وہ منہ سے باتیں بنانا ان کی عادت تھی۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں موسیٰ، وہ تو اتنی بڑی قوم ہے اور اتنے عرصے سے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کچھ بھی ہے وہ قوم کتنی بھی پرانی ہے، نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا بھائی، نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو کوئی وجہ ہے تو نبی آپ کو کہہ رہے ہیں نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں چلنا؟ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ لوگ جائیں، جا کے لڑیں، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ قربان جائیے میرے نبی کے صحابہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی عظیم بے مثال ہیں، اور اللہ نے میرے نبی کو جو صحابہ دیے، پوری انسانیت میں ایسے اور صحابہ نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ بھی بے مثال ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مدینہ منورہ میں، بھائی بتاؤ لشکر آ رہا ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے، کہاں؟ مدینے میں رہ کے لڑیں، باہر ہی لڑیں؟ تو انصار کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کوئی موسیٰ کی امت تھوڑے ہی ہیں جو کہیں گے کہ تو جان اور تیرا رب جانے، ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ کے وفادار ہیں، مدینے کے اندر آپ حکم کریں ہم یہاں بھی آپ پر کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مدینے کے باہر آپ حکم فرمائیں وہاں بھی مرنے اور کٹنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، آپ ہمیں حکم تو فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اور بے مثال اللہ کے نبی تھے، بلکہ نبیوں کے امام تھے، اور آپ کے وفادار جانثار صحابہ بھی عظیم لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد قصہ حابیل و قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دو پہلے بیٹے حابیل اور قابیل۔ اب یہاں بھی وہی حسد کی بیماری آ گئی۔ قابیل نے یہ دیکھا کہ حابیل کے نکاح میں جو خاتون ہے وہ خوبصورت ہے، اور میری جو اس میں آ رہی ہے وہ اس قدر خوبصورت نہیں ہے۔ تو ظاہر عورت تو وہ بھی تھی، ایسے تو نہیں کہ وہ عورت نہیں تھی، لیکن کہ نہیں وہ خوبصورت ہے، وہ مجھے پسند ہے، وہ اس کو کیوں مل رہی ہے؟ طے یہی تھا، جو اس وقت کی مروجہ ترتیب تھی نکاح کی، وہ ان کے حصے میں جو جا رہی تھی وہ وہی جا رہی تھی۔ تو اس کو یہ حسد ہوا کہ حابیل، اب دیکھو حسد ہوا، اور ہوا بھی بھائی کے اوپر، یعنی حسد کتنی بری بیماری ہے۔ کسی اور کے بارے میں تو عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے اوپر حسد کر رہا ہے۔ اس لیے میرے سامعین محترم، اپنے آپ کو ان بری عادات سے بچانا چاہیے کہ کسی کے اوپر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بنگلہ، اچھی نوکری، اچھی شہرت نظر آ جائے، اس پہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ آپ کو برکت دے، بارک اللہ فیکم، اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے۔ یہ نہیں حسد کرنا چاہیے، اوہو وہ تو پہنتا ایسے ہے، وہ پہنتی ایسے ہے، وہ کھاتا ایسے ہے، وہ کھاتی ایسے ہے۔ بری بیماریوں میں سے ایک بری بیماری حسد ہے۔ اسی حسد نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ اسی حسد نے منافقین کو منافق رکھا، مخلص نہیں بننے دیا، کہ مدینے میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ مکے میں حجر اسود کا بوسہ بھی دیتے تھے، زمزم بھی پیتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن حسد کی بیماری نے ان کو منافقین بنا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا۔ سامعین، بہت بری بیماری ہے یہ حسد۔ یہی حسد ہو گیا تھا حابیل سے قابیل کو۔ تو قابیل نے کیا کہا، اچھا اگر وہ لڑکی میرے نکاح میں نہیں آتی تو میں پھر حابیل کو چلتے 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 اندر ہی اندر کڑتے کڑتے کڑتے، اس نے اپنے ابا سے شکایت کی، تو ابا نے کہا چلو قربانی کرو دونوں بھائی، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مانیں گے۔ تو حابیل تو سچا مسلمان تھا، اور قابیل تو اندر سے منافق تھا، مخلص تھا ہی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اوپر سے حسد بھی کر رہا تھا۔ نتیجتاً اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا۔ تو سامعین سمجھے حسد کتنی بری بیماری ہے، کہ یہ آدم کے بیٹے کو، حوا کی بیٹیوں کو قاتل بنا دیتا ہے، بھائی کا قاتل بنا دیتا ہے، بہن کا قاتل بنا دیتا ہے۔ اوہو کیا عرض کروں، کبھی کبھی تو کچھ درندے ماں باپ کے قاتل بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے حسد سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ عام طور پہ آپ گھر میں دیکھتے ہوں گے چھوٹے بچے، ایک بچہ دوسرے کی چیز کھینچ لیتا ہے،
وہ کیوں کھینچتا ہے؟ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کھانے کے لیے چیز ملی ہے۔ اب حالانکہ ماں باپ تو دونوں کو دیتے ہیں، اس بچے کو بھی چیز دیتے ہیں، دو بہن بھائی کھیل رہے ہیں، ماں باپ چیز منگواتے ہیں، دونوں کو دیتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک بچہ وہ پہلے کھا لیتا ہے پھر اس کی بھی کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو اس کی کھینچنے والی بیماری ہے یہ حسد کی بیماری ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی کھا چکا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی پہلے دن سے، روز اول سے یہ طبیعت بھی بنائیں اور یہ تربیت بھی کریں۔ یہ بری عادات میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، دیکھو قرآن میں کیا ہے کہ حسد انسان کو قاتل بنا دیتا ہے، حسد انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس بھی کوئی چیز دیکھیں، ہاں کوئی مرد کسی مرد کو دیکھے وہ اچھی گاڑی میں ہے اور اچھے گھر میں ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھے، اپنے بھائی کو دیکھے، خاتون کسی عورت کو دیکھے، کسی بہن کو دیکھے، کسی اپنے رشتہ دار خاتون کو دیکھے وہ اچھے لباس میں ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ حسد کی بیماری انسان کو کافر اور قاتل بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حابیل نے پھر قابیل کا قتل کیا۔ اور اگلی بات آپ سمجھیں، کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میرا دماغ ٹھیک رہے گا، میں صحت مند رہوں گا، میرا دماغ ٹھیک سے کام کرے گا، انسان کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں، انسان کی سوچنے سمجھنے کی وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شکل میں تو وہ انسان نظر آتا ہے، اصل میں اس کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی آزاد سوچ نہیں رہا ہوتا، وہ کسی بڑی گہری مصیبت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ قابیل نے بھی یہی کیا، قتل کر چکا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو اس کے سامنے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے پھر ایک کوہ بھیجا، وہ دوسرے کوے کے ساتھ لڑا، اس کوے نے اس کو مار کے اس کوے نے پھر مٹی کھودی، مٹی کھود کے اس کوے کو زمین میں دفنایا۔ یہ سارا منظر اس نے دیکھ لیا تھا، اور پھر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ جو بھائیوں کے قاتل ہوتے ہیں وہ کووں کے شاگرد بنتے ہیں، پھر جو بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ پھر ان کووں کے، اور کوہ کون سا پرندہ حلال ہے؟ نہیں ہے حلال، کہ یہ پھر حرام اور مکروہ قسم کی چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ جو حسد کریں گے وہ مکروہ اور حرام چیزوں کے شاگرد بنیں گے، ان کو ان سے سبق ملے گا۔ اس لیے حسد ایک برائی جب جنم لیتی ہے وہ پھر دوسری برائی کو جنم دیتی ہے، وہ برائی پھر تیسری برائی کو جنم دیتی ہے۔ پہلے اس نے کفر اختیار کیا، پھر اس نے حسد اختیار کیا، پھر اس نے قتل اختیار کیا، پھر اس نے کوے کی شاگردی اختیار کی۔ سامعین، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے، اپنے آپ کو گناہوں سے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے گناہ، لیکن انسان خطا کر کے، خطا کے اوپر قائم رہنے والا شیطان ہوا کرتا ہے۔ خطا کر کے، گناہ کر کے ہو جائے، پھر توبہ استغفار کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، یہ انسان ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مشہور واقعہ، دوسرا واقعہ اس سے پہلے والا واقعہ عرض کر چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسرا یہ مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا متعلق تھا۔ اس کے بعد چور کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ اسلام نے سزا مقرر کی ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ یقین کریں مدینہ منورہ اتنی عظیم جگہ تھی کہ اگر 10,000 لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو 9,999 لوگ اس ایک گھر کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اسلامی احکامات۔ ابھی ہم نام لیتے ہیں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ وہ تھی کہ جہاں پہ 10,000 لوگ ایک شہر کے اگر باسی تھے، اور ایک شخص سفر پہ چلا جاتا، 9,999 لوگ اس گھر کے محافظ ہوتے، معاون ہوتے، مددگار ہوتے۔ اب تو پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہیں بتاتا میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں؟ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلامی احکامات کو چھوڑ دیا۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ قرآن یہ کہتا ہے معاشرے کو چوریوں سے بچانا ہے تو فورسز جتنی مرضی آپ بنا لیں، اس سے بات قابو آنے والی نہیں ہے۔ آپ کاٹ کے دیکھیں چور کا ہاتھ، ہاں جی، آپ چور کا ہاتھ کاٹیں، اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے حکم میں خیر ہے۔ آپ ایک دو ہاتھ کٹیں گے، آپ دیکھیں گے معاشرے میں سے چوریاں رک جائیں گی۔ اب دنیا پریشان ہے، خلق خدا پریشان ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ اصل میں اس ان چیزوں کو ختم کرنے کا پراپر حل بھی ہم نے نہیں کیا۔ حل وہی ہے، لوٹ پیچھے کی طرف
اے گردش ایام تو۔ وہی حال ہے جو اللہ رسول نے فرمایا تھا اپنی تعلیمات میں اور اپنی احکامات میں، جو ارشادات فرمائے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کے بعد اس میں امن ہوگا۔ اور پھر آخر میں، پارے کے آخر میں بڑا سخت جملہ ہے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اپنے برے لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے، منع کرتے، منع کرنے کے باوجود وہ باز تو آتے نہیں تھے، تو یہ پھر ان کے ساتھ برتاؤ، رہن سہن، کھانا پینا، دوستی جاری، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے اس وقت کے گناہ گاروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو، ڈاکوؤں کو اور اس وقت کے بدماشوں کو سمجھایا، ان کو منع کیا، ان کو برائی سے روکا، لیکن وہ رکے نہیں رکے، یہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتے رہے۔ برائی تو نہیں کرتے تھے، ان کی طرح شراب نہیں پیتے تھے، چوریاں نہیں کرتے تھے، ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، رہتے ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ نے بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر دیا، ان کو آپس میں ایک جیسا کر دیا۔ اب جس طرح کا دل ایک شرابی کا تھا، اسی طرح کا دل ایک نیک انسان کا ہو گیا۔ جب یہ سب ہو گیا، کیونکہ جمال ہمنشین درمن اثر کرد، اور خربوزے کو دیکھے رنگ پکڑتا ہے، جب وہ ان کے ساتھ رہنے شروع ہوئے، ان کا رنگ ان پہ چڑھ گیا۔ جب چڑھ گیا تو یہ بھی اب ان کے اندر سے یہ شراب تو نہیں پینا شروع ہوئے، لیکن شراب کی برائی ان کے دل سے نکل گئی۔ قتل تو نہیں کرتے تھے یہ لوگ، قتل وہی کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں سے قتل کا وہ گناہ نکل گیا، گناہ کا خوف نکل گیا، اور وہ گناہ کی برائی نکل گئی، زنا کی برائی نکل گئی۔ معمولی سی چیز ہے، کوئی بات نہیں۔ جب یہ ہوا تو پھر یہ بھی ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے لعنت فرمائی کہ تم رہتے ان کے ساتھ ہو، کھاتے ان کے ساتھ ہو، پیتے ان کے ساتھ ہو، تمہارے دل بھی ان جیسے ہو گئے ہیں۔ سامعین، اگر دل ہی اندھا ہو گیا، دل ہی اللہ کی نہیں سنتا، دل میں ہی اللہ کی بات نہیں آتی، دل میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آتی، دل میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت نہیں آتی، تو پھر سر سے لے کے پاؤں تک یہ پورا جسم کبھی غلامی رسول اختیار نہیں کر سکتا، کبھی حقیقی معنوں میں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا مانگیں، مولا کریم جو ہوا آج تک جانے انجانے میں وہ سارے ہمیں معاف فرما۔ آج کے بعد ہم حسد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم اللہ کے نافرمان لوگوں کو سمجھائیں گے اور خود بھی نافرمانی سے بچیں گے، اور اس ماحول سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اس مبارک مہینے میں، اور اللہ سے بار بار مانگیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ دعا قبول کر لے گا، اللہ آسانی بھی کرے گا، اللہ مدد بھی کرے گا، اللہ عافیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب بھی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔